بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کے جھوٹے کا بیان چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ فقہاء اکرام کا موقف اور ان کے دلائل گزر گئے۔ امام اعظم، امام ابن سیرین، امام ابن ابی لیلہ وغیرہ فقہاء اکرام کا موقف چل رہا ہے، جس پر امام طحاوی دلائل پیش کر رہے ہیں اور ان کے دلائل کے جواب بھی انہوں نے دیے۔ میں نے بتایا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا قول تو بلی کے جھوٹے کے بارے میں مطلق یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ بعد کے فقہا نے اس مکروہ کی وضاحت، کسی نے یہ کی کہ مکروہ تحریمی ہے، کسی نے یہ کی مکروہ تنزیہ ہے۔ اصح یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ البتہ امام طحاوی علیہ رحمہ ان فقہا میں سے ہیں جو بلی کو جھوٹے کو مکروہ تحریمی مانتے ہیں، اور یہ اسی پر پورا زور دے رہے ہیں اور اسی کے مطابق دلائل و شواہد پیش کر رہے ہیں۔ ماقول میں امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان نے پہلے موقف کے جو دو دلائل تھے، دو حدیثیں، ایک حضرت ابو قتادہ والی حدیث اور ایک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث، دونوں حدیثوں کے جواب انہوں نے دے دیے تھے۔ اور بات یہ چل رہی تھی، معترض نے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے جو ابو ہریرہ والی حدیث پیش کی ہے وہ حدیث موقوف ہے۔ امام ابن سیرین نے اس کو موقوفاً حضرت ابو ہریرہ تک روایت کیا ہے، تو اس کو جواب دے دیا کہ ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے جو بھی حدیث روایت کریں وہ حدیث مرفوع ہی ہوتی ہے۔ امام ابن سیرین کی عادت ہے کہ وہ ہریرہ پر موقوف کر دیتے ہیں اور اس کو سرکار تک مرفوع نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے تو پھر وہ پوری مرفوع ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے جو احادیث بیان کی وہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت کر کے بیان کی ہیں، تو ابو ہریرہ کا نام لینا ان کو حدیث کے مرفوع ہونے کو ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب ہو گیا تھا قائل کا۔ اب یہاں سے امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے موقوفاً بھی، یعنی ابن سیرین نے جو روایت کیا ان سے وہ تو مرفوع ہے، لیکن دیگر محدثین نے دوسری سندوں سے حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو موقوفاً بھی روایت کیا ہے۔ امام طحاوی وہ حدیث پیش کریں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ بلی کے جھوٹا مکروہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی احادیث آئی ہے، جس میں یہ صاف حکم ہے کہ اگر بلی برتن میں منہ ڈال دے تو پانی کو بہا دیا جائے اور برتن کو دھویا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بلی جھوٹے کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے اور آپ نے اس پانی سے وضو کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ تابعی میں حضرت امام حسن بصری اور حضرت امام سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف نظریہ بھی یہی ہے، ان کی بھی روایتیں آئیں گی۔ تو امام طحاوی علیہ رحمہ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے، ان سے مرفوعاً موقوفاً تو ہے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایتیں ہیں، اور تابعین اعظام میں حضرت امام حسن بصری، حضرت سعید ابن مسیب سے بھی یہی روایتیں ہیں۔ پھر آگے جا کر وہ ایک دلیل عقلی اور نظری پیش کریں گے، یعنی قیاس پیش کریں گے، اور کہیں گے قیاس اور نظر شرعی بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کراہت والا قول ہے اسی کی تائید اور اسی کی تقویت کرتا ہے۔ وہ میں یہاں پیش کر دے رہا ہوں اس لیے کہ خلاصہ پہلے سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میں اس کا ترجمہ کروں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ دلیل عقلی یا نظر شرعی یہ ہے، امام طحاوی علیہ رحمہ کی دلیل سننے سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجیے۔ وہ بات یہ ہے کہ جھوٹے کی طہارت یا نجاست کا تعلق جو ہے نا وہ اس تھوک سے ہے جو تھوک جھوٹے پانی میں ملتا ہے۔ پانی جب تک ہم نے لبوں سے نہیں لگایا ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب لبوں سے ہم لگا کر پی لیتے ہیں اب وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ جھوٹا کس معنی کر کہ ہمارا لعاب دہن اس میں مل گیا ہے، اس میں آمیزش ہو گئی ہے اس کی۔ تو جھوٹے کا جو بھی مطلب ہوتا ہے
وہ اس کے لعاب سے ہوتا ہے جس نے اس کو پیا ہے لگا کر، ٹھیک ہے، اور لعاب یعنی تھوک بنتا ہے گوشت سے، تو جھونٹے کا تعلق ہوا لعاب اور تھوک سے، اور تھوک کا تعلق ہوا گوشت سے۔ اب جس جانور کا گوشت جو حکم شرعی رکھے گا وہی حکم اس کے جھوٹے پانی کا ہوگا۔ اتنی بات سمجھ لیں، اب دلیل سمجھیں۔ امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نظر شرعی اور قیاس پیش کرتے ہوئے کہ بھائی گوشت کی چار قسمیں ہیں۔ پہلا وہ گوشت جو پاک ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، جیسے کہ اونٹ کا گوشت، گائے بھینس کا گوشت اور بکری کا مرغی کا گوشت پاک بھی ہے اور اس کا کھانا حلال بھی ہے، کہتے لہذا اس کے جھوٹے کا حکم بھی یہی ہوگا کہ وہ پاک ہوگا اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ دوسرا وہ گوشت جو پاک تو ہے مگر اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جیسے انسان کا گوشت پاک ہے لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن گوشت چونکہ پاک ہے اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا، کیونکہ وہ پاک گوشت سے مس کیا ہوا لعاب اس میں ملا ہے۔ تیسرا وہ گوشت جو حرام ہے اور جس کی حرمت بالکل قطعی ہے، حرمت اس کی مشہور و معروف ہے، جیسے خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت ہے نا حرام، تو ان کا جو جھوٹا ہوگا وہ بھی حرام ہوگا، اس کا پینا یا کا استعمال کرنا ناپاک ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ چوتھا وہ گوشت جو ممنوع اور مکروہ ہے، جیسے کہ پالتو گدھے گوشت اور دانتوں سے پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت جیسے بلی وغیرہ، ان کا گوشت مکروہ اور ممنوع ہے، احادیث کریمہ سے ان کی معانت ثابت ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ کہ ان کا جو جھوٹا ہے ممنوع اور مکروہ ہو، اس لیے کہ اس جھوٹے میں وہ تھوک ملا ہوا ہے جو تھوک مکروہ اور ممنوع گوشت سے ٹچ ہو کر آیا ہے۔ تو یہ قیاس اور نظر شرعی بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ بلی کے جھوٹے کے مکروہ ہونے کا قول زیادہ صحیح ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں اور یہی امام اعظم کا فرمان ہے۔ تو میں نے سبق کا خلاصہ بتا دیا، ان کی دلیل کا خلاصہ بتا دیا ہے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ جو ہے اس کو دیکھیں۔ ثم قد روی ذلك ايضا عن ابي هريره موقوفا من غیر هذا الطريق ولكنه غیر مرفوع، پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً بھی مروی ہے اس سند کے علاوہ سے، ولکنہ غیر مرفوع، لیکن وہ مرفوع نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، سند کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر قال حدثنا یحیی بن ایوب عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابی صالح السمانی عن ابی ہریرہ، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ربیع جیزی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن کثیر ابن عفیر نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن ایوب نے، روایت کر کے ابن جریر سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن دینار سے، وہ حضرت ابو صالح سمان سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال یغسل الاناء من الحر کما یغسل من القلب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بلی کی وجہ سے برتن کو اسی طرح دھویا جائے جس طرح کتے کی وجہ سے دھویا جاتا ہے۔ حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن خير بن نعيم عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره مثله، دوسری سند۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن ایوب نے، روایت کر کے خیر ابن نعیم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، وہ حضرت ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے اسی کے مثل۔ وقد روی ذلك عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتابعیہم، اور یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سے اور صحابہ کے جو تابعین ہیں ان سے بھی مروی ہے۔ وہ حدیثیں کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر انه كان لا يتوضا بفضل الكلب والحر وما سوى ذلك فليس به باس۔ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن سنان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر حنفی نے،
حنفی یہ امام اعظم کی مذہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے، قبیلہ حنیفہ سے ہیں، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر حنفی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نافع نے، جو کہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد نافع سے، وہ حضرت ابن عمر سے کہ انہو کانا لا یتوضا بفضل الکلب والحر، کہتے عبداللہ ابن عمر کتے اور بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ وما سوا ذالک فلیس بہ باس، اور جو اس کے سوا ہوتا اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے وہ۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الربيع بن يحيى الاشناني قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد النافع عن ابن عمر انه قال لا توضؤوا من سور الحمار ولا الكلب ولا السنور۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ربیع ابن یحیی اشنانی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کر کے واقد ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں امام نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہ قال کہ آپ نے فرمایا لا توضؤ من سور الحمار ولا الكلب ولا السنور، کہ وضو نہ کرو گدھے کے جھونٹے سے، نہ کتے کے جھونٹے سے، اور نہ بلی کے جھونٹے سے۔ حدثنا ابراہیم ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال اذا بلغ السنور في الاناء فاغسله مرتين او ثلاثا۔ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن جریر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن ابی عبداللہ نے، روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ حضرت سعید ابن مسیب سے، قال آپ نے فرمایا اذا بلغ السنور فی الاناء، جب بلی برتن میں منہ ڈال دے، فغسلہ مرتین او ثلاث، اس برتن کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھو دو۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يبلغ في الإناء قال أحدهما يغسله مرتين وقال الآخر يغسله مرتين۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حجاج نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، روایت کر کے قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری اور حضرت سعید ابن مسیب دونوں سے، کس کے بارے میں روایت کرتے ہیں؟ فی السنور، اس بلی کے بارے میں، یلغو فی الاناء، یلغو فی الاناء، جس نے برتن میں منہ ڈال دیا، جو برتن میں منہ ڈال دیا، اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال احدہما یغسلہ مرتن، کہ ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا، یعنی امام حسن بصری اور امام سعید ابن مسیب، ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا یغسلہ مرتن، کہ برتن کو 1 مرتبہ دھویا جائے، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا یغسلہ مرتين، اسے 2 بار دھویا جائے۔ حدثنا سلیمان بن شعیب بن سلیمان الکیسانی قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا حمام عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الاناء ثلاثا، یعنی من سور الحرہ۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن شعیب بن سلیمان کیسانی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی خصیب ابن ناصح نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، روایت کر کے قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت امام حسن بصری یہ دونوں یقولان فرماتے تھے اغسل الاناء، کہ برتن کو دھو 3 مرتبہ، من سور الحرہ، بلی کے جھونٹے کی وجہ سے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن عن حر بلغ فی اناء او شرب منه قال يصب ويغسل الاناء مرۃ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو حرہ نے، روایت کر کے حضرت امام حسن بصری سے، ان حرہ، اس بلی کے بارے میں جو برتن میں منہ ڈال دے، اور شرب منہ، یا اس سے کچھ پانی پی لے، اس کے بارے میں روایت کیا، کیا کہ قال یصب، امام حسن بصری نے فرمایا یصب، اس پانی کو بہا دیا جائے، ویغسل الاناء مرۃ، اور برتن کو 1 بار دھو لیا جائے۔ حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد أما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والقلب والحر۔ ہم سے حدیث بیان کی روح ابن فرج قطان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن کثیر ابن عفیر نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے، انہو سالا، کہ انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے پوچھا اس کے بارے میں، لا
لا یتوضأ بفضلہ من الدواب، ان جانوروں کے بارے میں جن کے جھونٹے سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ تو کون کون سے جانور ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا الخنزیر، وہ خنزیر ہے، کتا ہے، والحر اور بلی۔ تو یہ تمام روایتیں ہو گئیں۔ اب یہاں سے وہی نظر شرعی اور قیاس پیش کرتے ہیں، جس کا خلاصہ میں بتا چکا ہوں۔ اب یہاں میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ وقد شد هذا القول النظر الصحیح، فرماتے ہیں اور اس قول کو مضبوط کرتی ہے نظر صحیح بھی۔ وذالک، اور وہ نظر صحیح یا نظر شرعی یا قیاسی دلیل یہ ہے کہ انا رأینا اللحمان علی اربعۃ اوجہ، کہ ہم گوشتوں کو چار قسموں پر دیکھتے ہیں، چار طریقے کا دیکھتے ہیں۔ فمنہا لحم طاہر معقول، ان میں سے پہلا وہ گوشت جو پاک ہے اور معقول ہے، کھایا جاتا ہے۔ وہو لحم الابل والبقر والغنم، وہ اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ کا گوشت ہے۔ فسور ذالک کلہ طاہر، تو ان سب کا جھونٹا بھی پاک ہوا۔ کیوں؟ لأنہ ماس لحما طاہرا، اس لیے کہ وہ پاک گوشت سے مس اور ٹچ ہے۔ ومنہا لحم طاہر غیر معقول، اور دوسری قسم یعنی اس میں سے دوسری قسم وہ گوشت جو پاک ہے، کھایا نہیں جاتا۔ وہو لحم بنی آدم، وہ اولاد آدم کا گوشت ہے۔ وسورہم طاہر، اور ان کا بھی جھوٹا پاک ہوگا۔ لأنہم ماس لحما طاہرا، اس لیے کہ وہ جھوٹا پاک گوشت سے ماس ہے، ٹچ ہے، متصل ہے۔ ومنہا لحم حرام، اور ان میں سے تیسری قسم وہ گوشت جو حرام ہے۔ وہو لحم الخنزیر والقلب، وہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے۔ فسور ذالک حرام، تو ان کا جھوٹا بھی حرام ہوگا۔ لأنہ ماس لحما حراما، اس لیے کہ وہ حرام گوشت سے مماس اور متصل ہے۔ فکان حکم ما ماس هذه اللحمان الثلاثه كما ذکرنا يكون حکمه حکمها في الطہارة والتحریم، فرماتے ہیں تو ان تینوں گوشتوں سے جو ٹچ اور متصل پانی ہے، اس کا حکم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اس کا حکم طہارت اور تحریم میں ان گوشتوں کے حکم کی طرح ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ دیکھو، بالکل لفظی کر رہا ہوں میں۔ فکانا حکم، تو ہوگا حکم، ماں اس کا، ماسا جو متصل اور ٹچ ہے، ہاذ اللحمان الثلاثہ ان تینوں گوشتوں سے، کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، یکون حکم، تو اس پانی کا حکم ہوگا، حکمہا ان گوشت کا حکم طہارت اور تحریم میں۔ بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے، اب میں اس کو سلیس ترجمہ کرتا ہوں۔ تو ان تینوں قسموں کے گوشت سے جو ٹچ ہے پانی، اس کا حکم ان گوشتوں کے حکم کی طرح ہوگا، طہارت اور تحریم میں۔ ٹھیک ہے۔ ومن اللحمان ايضا لحم قد نهي عن عقله وهو لحم الحمر الاهليه وكل ذي ناب من السباع ايضا، ايضا اگلی والی بات سے ہے۔ اور انہی گوشتوں میں سے گوشت وہ ہے جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ گھریلو گدھے کا گوشت اور نوکیلے دانت والے درندوں کا گوشت ہے۔ ایضا من ذلك السنور، اور اس میں سے بلی بھی ہے۔ وما اشبہ، اور جو بلی کے مشابہ جانور ہیں وہ۔ فکان ذالک منہیا عنہ ممنوع عن اکل لحمہ بالسنت، تو یہ منہی عنہ ہے اور ان کے گوشت کا کھانا ممنوع ہے سنت کی بنیاد پر، ان کا گوشت۔ ٹھیک ہے۔ وکان فی النظر ایضا سور ذالک حکمہ حکم لحمہ، تو نظر میں یہ بھی ہوگا کہ اس کے جھونٹے کا حکم اس کے گوشت کا حکم ہو۔ تو نظر شرعی میں یہ بھی رہے گا کہ اس کے جھونٹے کا حکم اس کے گوشت کا حکم ہے۔ کیوں؟ لأنہ ماسا لحم مکروہ، کیونکہ وہ جھوٹا مکروہ گوشت سے مماس اور متصل ہے۔ فسارا حکمہ حکمہ، تو اس کا جھوٹے کا حکم اس کے گوشت کا حکم ہو گیا۔ فسارا حکمہ حکمہ، فسارا حکمہ حکمہ، تو اس کا حکم اس کا حکم ہو گیا، یعنی جھوٹے کا حکم اس کے گوشت کا حکم ہو گیا۔ کما سارا حکم ما ماس اللحمان الثلاثۃ الاول حکمہا، جیسے کہ پہلے تینوں گوشتوں سے ٹچ ہونے والے پانی کا جھوٹے کا حکم ان کے گوشت کا حکم تھا۔ فثبت بذلک کراہۃ سور السنور، تو اب اس دلیل عقلی سے بھی بلی کے جھوٹے کی کراہت ثابت ہو گئی۔ فبہذا ناخذ، تو اب ہم اسی کو لیتے ہیں، وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول اور ان کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے۔